اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ لقد من اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ یقیناً تھے لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، واضح قسم کی گمراہی میں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ کیا جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی تھی، قد اصبتم مثلیہا تو تم بھی اس جیسی دو مصیبتیں پہنچا چکے ہو، قلتم انا ھذا تم نے کہا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم یہ تمہارے نفسوں کی جانب سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وما اصابکم اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی ہے، یوم التقی الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے تھیں، فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تمہیں چیز پہنچی ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے، واضح کر دے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کو بھی واضح کر دے، ظاہر کر دے، نافقوا جو منافق ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ اور ان کو کہا گیا، تعالوا قاتلوا ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا دفاع کرو، مقابلہ کرو، قالوا تو وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے، لڑائی کرنا ہمیں پتہ ہوتا، لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے پیچھے آتے، تمہارے پیچھے چلتے، ہم للکفر وہ کفر کی جانب تھے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، منہم للایمان بنسبت ایمان والوں کے، اس دن وہ ایمان والوں کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے،
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے بما یکتمون، اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے تھے۔ غزوہ احد کا تذکرہ پچھلی کئی آیات سے چلتا آ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بلند اخلاق والے ہیں اور بہت نرمی دکھلانے والے ہیں، بہت نرم واقع ہوئے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں سے غلطی ہوئی، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، کم فہمی کی بنیاد پر جو ان سے معاملہ سرزد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے ایسی شان والا پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان والا معاملہ کیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ ایمان والوں کے ساتھ بہت بڑا احسان والا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ان کے درمیان بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے یعنی انسانوں کی طرف رسول بھیجا تو انسانوں کی جنس میں سے ہی انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ من انفسہم کا یہ معنی ہے انہی کی جانوں میں سے، انہی کے نفسوں میں سے، یعنی اولاد آدم میں سے۔ خاندان قریش چل رہا تھا نا، عزت والا، احترام والا ایک بہت بڑا خاندان، قریش کا خاندان موجود تھا، عبد المطلب کا خاندان، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو انسانوں میں سے رسول بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان ہے، حالانکہ یہ صرف احسان ایمان والوں پر نہیں ہے، کافروں کے اوپر بھی احسان ہے، کافروں کے اوپر بھی احسان ہے۔ اور اس احسان کے ہونے کی کئی ایک جہتیں ہیں، کئی ایک اس کے پہلو ہیں۔ ان سارے پہلوؤں کو اگر میں بیان کرنا شروع کروں گا تو پھر ایک لمبا موضوع چاہیے، لمبا وقت چاہیے، تو پھر اسی کے اوپر اچھی خاصی گفتگو ہو جائے گی اور سبق گزر جائے گا۔ ایک گفتگو اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں جو بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا کر بھیجا۔ تبھی تو احسان جتلایا ہے نا کہ میں نے ایک بہت قیمتی چیز تمہارے درمیان بھیج دی۔ سارے ایمان بھی نہیں لا رہے، بلکہ شروع کے اندر تو کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، مخالفت کرنے والے سارے ہی ہیں، تو اس پر تکالیف برداشت ہو رہی ہیں، مشقتیں اٹھائی جا رہی ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اتنی عظیم الشان ہستی کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ معاملات ہوئے، اور وہ ہستی کیسی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ چلیں میں یہ پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے مضمون بیان کروں گا۔ عنوان اس کا یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جتنے بھی عالم اس کائنات میں وجود میں ہیں، 4 عالم ہیں جن کو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ عالم برزخ سے مراد قبر کا عالم۔ یہ 4 عالم ہیں جو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہیں،
اور ایمان والوں کو وہ رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ عالم ارواح میں کافروں کو بھی رحمت ملی، وہاں پہ تو کافر اور مومن کا فرق نہیں تھا، سبھی نے روح محمد کے کہنے پر بلا فرمایا تو سری بچ گئے۔ اگر وہاں کوئی انکار کرتا تو پھر دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عہد الست جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، پچھلی آیات میں معاملہ گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ساری روحوں کو مخاطب کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا ہے۔ انبیاء بھی خاموش ہیں، امتوں نے کیا معاملہ کہنا، امتوں نے کیا جواب دینا، کافروں نے کیا بولنا، ایمان والے بھی چپ ہیں۔ ایمان والے کیسے بولیں؟ انبیاء چپ ہیں۔ سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا ہے، پھر انبیاء کی زبان کھلی ہے، پھر ایمان والوں کی، اور پھر کافروں نے بھی بلا کہا ہے۔ تو وہاں تو سب نے اقرار کیا ہے۔ تو اگر وہاں عالم ارواح میں روح محمد بلا نہ کہتی تو اللہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکتا، اللہ کا جلال غالب آ جاتا اور سب کو سزا ملتی کہ نہ ملتی۔ ایک بڑا آدمی کہتا ہے بھی میں نے تم سے سوال کیا، تم جواب ہی نہیں دیتے آگے سے، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، تم آگے سے کچھ بول ہی نہیں رہے۔ تو روح محمد کے بلا کہنے پر انبیاء نے بلا فرمایا ہے کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور پھر انبیاء کی امتوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ وہاں وہ بول پڑے ہیں تو باقیوں کو بولنے کی جرت ملی ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین پہ تو میں ویسے یہ بات عرض کر رہا ہوں نا، رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایمان والوں کو جو رحمتیں ملی ہیں وہ تو ملی ہیں۔ کافروں کے اوپر بھی اس دنیا میں اجتماعی عذاب اگر نہیں آتا تو اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ورنہ مشرکین مکہ نے چیلنج کیا تھا، اور وہ چیلنج کیا تھا، اے محمد، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل فرمائے، پتھروں کی بارش ہو ہمارے اوپر، اگر تم سچے ہو۔ تو پتھروں کی بارش تو نہیں ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اس کی وجہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جہاں آیات آئیں گی میں آپ کے سامنے یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا ہے، پتھر بھی نہیں برسائے، لیکن جو اعتراض ان کے ذہن میں آیا اس کا جواب بھی دیا ہے، جو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی آیا۔ پتھروں کی بارش اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ جب تک پیغمبر تمہارے درمیان موجود رہیں گے آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو سکتا، اجتماعی عذاب، انفرادی نہیں، اجتماعی عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب کو نازل نہ فرمانا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ایک ہی عذاب کے اندر پوری کی پوری ملت ہلاک ہو گئی، ہود علیہ السلام اور قوم عاد اور سمود اور فلاں جتنی بھی قومیں، وہ ایک عذاب کے اندر ساری کی ساری رگڑا کھا گئیں۔ لیکن یہ امت ایسے اجتماعی ایک ہی عذاب میں لقمہ اجل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے موجود ہیں۔ تو جب کافروں کو رحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہے اس دنیا کے اندر کہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو ایمان والوں کو نہیں ملی ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طرح عالم برزخ ہے، اسی طرح عالم آخرت ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ کبھی واضح کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کیسے۔
جملہ بول دینا بڑا آسان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس رحمت کا اثر کیا ہے وہ جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو کافروں کے اوپر بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کل کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اصل فائدہ تو ایمان والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھایا کہ ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، جو اجر اور ثواب اور جو چیزیں انعامات اور فائدے اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات پر عمل کرنے کے صدقے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ایمان والے لے کے چلے گئے، یا ایمان والے ابھی بھی وہ فائدے حاصل کر رہے ہیں، کافر ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو صحیح معنوں کے اندر تو ایمان والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، عالم برزخ میں بھی انہی اعمال کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوگا، اور عالم آخرت میں بھی یہ چیزیں نفع دیں گی۔ لیکن کافر اس دنیا کے اندر تو فائدہ اٹھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین والی صفت کی بدولت، لیکن عالم برزخ اور عالم آخرت میں رحمت ملے گی، لیکن بہت تھوڑا تھوڑا حصہ ملے گا۔ مثال اس کی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں الجھن نہ رہے۔ عالم آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت سب کے لیے ہوگی، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس میں ایمان والے بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اور وہ شفاعت کبریٰ ہوگی حساب کتاب کو جلد شروع کرنے کے متعلق اور آسانی کے ساتھ حساب کتاب لینے کے متعلق، کہ یا اللہ اس امت کا حساب آسانی کے ساتھ لینا۔ ایک یہ شفاعت ہے، یہ بعد میں ہوگی۔ اس سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ ہر نبی کی ہر امت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے ہوگی، کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دیجیے، بڑی دیر ہوگی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، مصیبت کا عالم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا معاملہ، تو حساب کتاب شروع فرما۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، اس سے کافر بھی مستفید ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحیح معنوں کے اندر تو ایمان والے اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا فائدہ کافروں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اصل احسان چونکہ ایمان والوں کے اوپر تھا، اصل معاملہ، اصل فائدہ چونکہ ایمان والوں کا تھا، اس لیے یہ فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہم نے یہ احسان والا معاملہ کیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پہ بیان فرمائی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی آیات آتی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا معنی اس کا؟ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں ہے۔ وہاں بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اصل تو ہدایت والی کتاب ہونی چاہیے غیر متقیوں کے لیے، کہ غیر متقی اس قرآن کو پڑھیں تو پڑھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد انہیں ہدایت مل جائے۔ اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن وہ جواب میں نے دیا تھا وہاں پہ، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کیا کہتے ہیں؟ تو ھدی للمتقین کا یہ معنی ہے کہ اصل فائدہ اس کتاب سے متقین اٹھاتے ہیں، پرہیزگار اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل کائنات کے لیے رحمت ہے، کل عالمین کے لیے رحمت ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور احسان ہے۔ لیکن کافروں نے اس انعام کی، اس احسان کی قدر نہیں کی، ایمان والوں نے قدر کی ہے۔ بھیجا انہی میں سے ہے، وہ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، قوم بھی بسا اوقات ایک ہے، خاندان بھی بسا اوقات ایک ہے۔ ابو لہب کا وہی خاندان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہی خاندان ہے نا، خاندان قریش میں سے ہے ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہے۔ غلط بات تو نہیں میں عرض کر رہا؟
نبی کے گھرانے میں سے ہے، چچا کا کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ آج لوگ ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک میں جزئی آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ ایمان ابی طالب کے اوپر لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار ہیں۔ اس احسان کی بدولت حضرت ابو طالب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری سفارش کی بدولت ان پر سب سے ہلکا عذاب بھیجیں گے۔ کل قیامت کے دن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہے۔ کیوں؟ احسانات کی وجہ سے۔ اچھا، ایمان ابی طالب لوگ کیوں ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ حضرت علی کے والد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ابو لہب بھی تو چچا ہے، اس کا ایمان کیوں نہیں ثابت کرتے لوگ؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ آپ یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ آپ کو یہ بات ہضم ہو یا نہ ہو کہ بھئی نبی کا خاندان بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ سوچتے ہیں نا کہ بھئی نبی کا خاندان بے ایمان نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ نے فیصلہ فرمایا، جو اللہ کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی تھی، ہوا تو ویسے ہی ہے۔ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، ایسے ہی دنیا سے گئے۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان ابی طالب پہ باتیں کریں اور لمبی چوڑی گفتگو کریں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف رشتہ داری کی بنیاد پر اگر آپ ایمان ثابت کرنا شروع کریں تو سبھی کا ایمان ثابت کریں، تو سب کو مومن کہیں، سب کو متقی کہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہلکی پھلکی سی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ڈال دیتا ہے، ڈالنے کے بعد وہ ایسے ہی اچھلتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، بیچاروں کو سمجھ آتی نہیں ہے کوئی بات، نہ اس کا کوئی اصول ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی جزئی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسئلے کو واضح کیا جا سکے یا حل کیا جا سکے۔ بس ایک رٹی رٹائی بات ہوتی ہے، اس کے مطابق لوگ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان والوں نے اس احسان کی قدر کی ہے، اس لیے فرمایا علی المؤمنین، کافروں نے اس کی ناقدری کی ہے۔ اور یہ پھر فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نبی ہیں۔ آپ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ملائکہ میں سے ہیں، نہ ہی جنات میں سے ہیں، بلکہ جن سے انسان میں سے ہیں۔ من انفسہم کا یہ ترجمہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ حقیقت بات بھی ہے، انسان جن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جیسے کہ فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ کوئی ایک آدھا فائدہ مل جائے تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، کامل اور مکمل استفادہ انسان جن سے انسان سے ہی کر سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ملائکہ سے انسان مستفید نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک آدھی بات فرشتے سمجھا دیں گے، سکھا دیں گے، لیکن لوگ پھر بھی اس کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے تم تو فرشتے ہو، ہم انسان ہیں۔ تو کامل اور اکمل طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور نبی کی ذات دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اس سے کامل اور اکمل طریقے سے استفادہ کریں۔ اس لیے انبیاء کو جن سے انسان میں سے بھیجا جاتا ہے، نہ وہ ملائکہ ہوتے ہیں نہ وہ جنات ہوتے ہیں۔ پھر نبی کا ایک خاندان ہے، کوئی ملائکہ کا بھی خاندان ہوتا ہے؟
آج سادات فخر کرتے ہیں اپنے سید ہونے پر کہ ہم نبی کے خاندان سے ہیں۔ نبی کو آپ فرشتہ کہہ دیں تو فرشتوں کا تو سید خاندان سے کوئی تعلق نہیں، کہ تعلق ہے؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ وحی لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں؟ اور جو اسرائیل علیہ السلام ہیں ان کا جٹوں کے خاندان سے تعلق ہے، اس لیے ذرا سخت مزاج کے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ یہ خاندان تو انسانوں کے ہوا کرتے ہیں، جنات میں بھی نہیں ہوتے۔ جنات میں طبقات تو ہوتے ہیں، خاندان نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ نبی کو انسانیت کی جنس میں سے نکال کر ملائکہ میں شامل کر دیں یا کسی اور مخلوق میں آپ شامل کر دیں تو یہ نبی کا خاندان کہاں گیا؟ پھر سادات کس بنیاد پہ اپنے لیے فخر کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر اگلی بات بھی، ان نبی کے بیٹے تھے، نبی کی بیٹیاں تھیں، پھر نبی کے نواسے تھے، نواسیاں تھیں، ایک پورا خاندان ہے، سلسلہ ہے۔ تو ملائکہ کا تو یوں خاندان نہیں چلتا کہ چلتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اور نبی کی والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ فرشتے آپس میں ملاپ کریں، یا چلو انسان آپس میں ملاپ کریں اور فرشتے کو وجود دے دیں؟ کیا کبھی یہ بھی ہوا؟ نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے، وہ انسان ہے، والدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، وہ انسان ہے، تو ملائکہ کو وجود کیسے مل سکتا ہے دو انسانوں میں سے؟ سوچنے والی باتیں ہیں نا۔ پھر بھی آج کے اس زمانے کے اندر پڑھے لکھے معاشرے میں اتنی دنیا ترقی کر جانے کے باوجود بھی لوگ یہ کہیں کہ نبی نور ہیں، انسان نہیں ہیں، اور جو نبی کو انسان کہے وہ معاذ اللہ نبی کا گستاخ ہے۔ یہ جملہ آج بھی اگر بولا جائے تو پھر ایسی سوچ کے اوپر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر بھی لوگ اس بنیاد پر ہماری بات نہ سنیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن پر قرآن کریم یا احادیث کے دلائل نہیں چاہیے، دلائل موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے نا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، قرآن کی آیت ہے، اسی کے اوپر دلیل ہے کہ انسانوں میں سے اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اس پر احادیث بھی موجود ہے، کان بشرا من البشری، حضرت عائشہ کا فرمان ہے وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ بشرا من البشر، بشر فرشتے کو تو نہیں کہتے نا، انسان کو کہتے ہیں۔ تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اپنے عقیدے وہ درست رکھیں، مضبوط رکھیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان سے کامل اور اکمل طریقے سے فائدہ حاصل کرتا ہے، دوسری نوع سے یا دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا بسا اوقات ممکن ہی نہیں رہتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اگر ان کو انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا جاتا تو نہ تو ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ انہیں گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے، نہ انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، نہ تکلیف آتی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہیں۔ تو ان کو انسانی ضروریات کا کیا احساس ہوگا کہ انسان کیسے زندگی گزارتا ہے؟ جس کو بھوک کا احساس نہیں وہ روزے کا کیا حکم دے گا؟ وہ تو خود ہی کھاتا پیتا نہیں۔ لوگوں نے تو یہی کہنا تھا بھائی تم تو ایسے ہی موج مستی کر لیتے ہو، ہمیں کھانا پینا پڑتا ہے، ہمیں کیوں روزے کا حکم دیتے ہو، خود رکھا کرو جا کے۔ ٹھیک ہے، جس کو گرمی سردی کا احساس ہی نہیں ہے وہ کیا حکم دے گا کہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہو، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی ہو، پھر اس کے لیے غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، پھر نمازیں ہیں، پھر کیا ہے؟ تو جس کو ان ساری چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا تلقین کرے گا، کیا صبر کا حکم دے گا، کیا مشقت اٹھانے کی تعلیم دے گا؟ لوگ کہیں گے خود کر کے دکھاؤ نا تو پھر پتہ چلے۔
جس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی بھائی نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، خالائیں نہیں ہیں، پھوپھیاں نہیں ہیں، اس کو مرنے کا کیا دکھ، کیا افسوس، کیا حسرت ہوگی، کیا احساس ہوگا؟ لوگ یہی کہیں گے نا، تمہارا کوئی مرتا تو پھر تمہیں پتہ چلتا، ہمیں مرنے کے اوپر کہتے ہو کہ بھی صبر کرو، خود کر کے دکھاتے تو پھر پتہ چلتا نا، تمہاری ماں مرتی تو پھر ہم دیکھتے، تم کیسے روتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک بشر بنا کے بھیجا، رسول بنا۔ ہاں یہ معاملہ الگ ہے کہ وہ ہماری طرح کے بشر نہیں تھے، ہماری طرح کے بشر، ہم تو خطاؤں کے، گناہوں کے مجموعہ ہیں، اور اتنے نکمے ہیں کہ ہم نبوت کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یہ معاملہ الگ ہے، لیکن وہ انسان ہیں، ان کی انسانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی انسانیت کا انکار کرے گا تو آپ فقہا کی کتابیں کھول کے دیکھیں کہ جو آدمی نبی کے بشر ہونے کا، انسان ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ شخص پرلے درجے کا کافر اور بے ایمان ہے۔ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کتابیں کھول کے دیکھ لو، اگر نہ لکھا ہوا ہو تو پھر مجھے بتانا بھی نہیں لکھا ہوا۔ کتابیں فتویٰ لگاتی ہیں کہ یہ شخص جو نبی کو انسان نہیں مانتا، انبیاء میں پہلی چیز انسانیت ہے، پہلی چیز، پہلی شرط نبی کے لیے انسان ہونا ہے۔ جو اس پہلی شرط کو ہی نہیں مانتا وہ باقیوں کو کیسے مانے گا؟ انہیں تو ذات نبوت کا انکار کیا ہے۔ ایک ہے نبوت کی بات کا انکار کرنا، وہ معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں بات آتی ہے کہ نبی نے کیا کہا، تم وہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ ایک یہ ہے کہ تم نبی کو ہی نہیں مان رہے، ذات نبوت کا انکار کر دیا، نبی کو انسان ہی نہیں مانا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ، یہ کفر ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم 18 مہینوں کے تھے، دودھ پیتے تھے، بیمار ہو گئے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک مقام تھا جس کو کہا جاتا ہے مقام سرار، آج کل وہ مدینہ منورہ کی آبادی کے اندر ہے۔ وہاں ایک آدمی تھا ابو الحداد، لوہے کا کام کرتا تھا، حدید لوہے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا، بیوی اس کی بڑی صحت مند تھی، دودھ اس کا بہت زیادہ آتا تھا۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، دودھ ضائع ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرو کہ وہ اپنا بچہ دودھ پلانے کے لیے ہمیں دے دیں۔ تو وہ ان کے خاوند آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہیں، حضرت ابراہیم انہی کی اولاد میں سے تھے، انہی کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے، میں تو راضی ہوں اس پر۔ چنانچہ ابو الحداد کی بیوی بڑی چاہت اور بڑے شوق کے ساتھ حضرت ابراہیم کو لے کر گئیں، لیکن اللہ کی شان، کچھ مدت کے بعد ان کے پاس وہ بھی بیمار ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت بچے کی حالت بڑی نازک ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم کو اٹھایا تو روایات میں جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں، نفسہ یتقعقع، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں، خود آپ رو رہے ہیں۔ فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے جس رونے سے منع کیا ہے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے،
یعنی نوحہ کرنا، بین کرنا، واویلا کرنا، یہ منع ہے۔ دل میں صدمہ ہو، آنکھوں سے آنسو گر جائیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی جملہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائیگی پر بڑے دکھی ہیں۔ اب ایسے موقع پر تسلی انسان دے سکتا ہے، فرشتہ کیا تسلی دے گا؟ جس کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ قیامت سے پہلے کوئی موت، نہ سر درد، نہ پیٹ درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ ٹخنوں میں درد، اس کے سامنے جا کر آپ اس چیز کا تذکرہ کریں گے، اسے کیا احساس ہوگا؟ یہ احساس اللہ نے انسانوں میں پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں پر احسان کیا کہ بشر کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جس کے ساتھ یہ ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف ہوئی، اور تکلیف ایسی تھی کہ بیٹھ کر پیشاب نہیں فرما سکتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اور ایک مرتبہ کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی درد ہوئی کہ 2 دن تک آپ گھر سے باہر نہیں جا سکے، اتنی درد تھی، اتنی تکلیف تھی۔ اور اسی زمانے میں بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہجرت کے سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، ابوبکر پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی تلاش کرو۔ تو یہ احساسات انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، فرشتوں میں نہیں ہوتے، ملائکہ میں، نور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ وہی بنے گا جس کو یہ ساری ضرورتیں پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری ضرورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج دنیا سے گئیں، 2 بیویاں وفات پا گئیں، پھوپھیوں کی وفات ہوئی، بیٹے فوت ہوئے، 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ تو انسانوں کے لیے وہی نمونہ بنے گا نا جس کو یہ صدمے محسوس ہوئے ہوں، جس نے یہ صدمے جھیلے ہوں، اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہی نمونہ بنے گا، وہی راہ ہدایت بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھیجا، کوئی جن نہیں بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا۔ پھر چونکہ اولین مخاطبین عرب کے لوگ تھے تو عرب میں بھیجا، اگر پیغمبر اجمی ہوتا تو پھر بھی عرب کے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ اجمی لوگ تو عرب سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، اجمیوں کو عربوں سے آج بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عجم کے لوگ عربوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن عرب کے لوگ اجمیوں سے فائدہ نہیں لیتے، آج بھی نہیں لیتے، دین کے معاملات میں بھی نہیں لیتے، دنیا کے معاملات تو ثانوی درجے میں ہوتے ہیں، اگر کوئی لے بھی لے، کوئی موقع ایسا پیش آ بھی جائے تو کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، لیکن دین کے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اسی آیت کے ضمن میں مفتی بغداد علامہ آلوسی سید محمود البغدادی نور اللہ مرقدہ روح المعانی میں اپنی تفسیر کے اندر بات بیان فرماتے ہیں، اور یہ آپ یوں کہہ لیں کہ عرب کے معاشرے میں آخری مفسر ہیں جن کی اتنی جامع تفسیر کی کتاب روح المعانی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک روح المعانی آپ کھول لیں، 1400 سال کی عربی زبان کی تفسیریں ایک طرف رکھ دیں، آپ بے نیاز ہو جائیں گے،
روح المعانی اتنی جامع تفسیر ہے، ہر موضوع ملے گا، ہر فن ملے گا، ہر مسئلہ ملے گا، ہر بحث ملے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان نہ کیا ہو۔ 35 جلدیں تو میرے پاس پڑی ہیں، وہ یہ 35 جلدیں بھی وہ ہیں جو ملک سے باہر سے چھپی ہیں، جو ملک کے اندر چھپتی ہیں وہ 50-55 کے قریب ہوں گی۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب روح المعانی میں اسی آیت کے ضمن میں جو باتیں عرض کی ہیں نا، ذرا وہ پڑھیں، اور وہ صرف اپنی طرف سے انہوں نے بات نہیں لکھی، بحر الرائق، فتاوی عالمگیری، یہ ساری کتابوں کے حوالہ جات وہاں موجود ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور عربی ہیں، یہ ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے؟ سوال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا اور عرب سے ہونا، عربی ہونا، یہ ایمان کی صحت کے لیے بنیادی شرط ہے یا یہ فرض کفایہ ہے؟ ٹھیک ہے بھی کسی نے مان لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانا تو بھی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام مخلوق کے لیے مانتا ہوں کہ وہ نبی اور رسول بن کے آئے ہیں اور ان کی رسالت تمام مخلوقات کے لیے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ بشر تھے، انسان تھے، یا فرشتے یا جنات میں سے تھے، یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ عربی تھے یا عجمی تھے، فلا شک فی کفرہ، ایسا آدمی بغیر کسی شک و شبہ کے لا ریب کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن کریم کی تکذیب کی ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا ہے جس کی اسلاف اور اخلاف اگلے پچھلے تمام علماء نے، اکابرین نے ہمیشہ سے اس کی تائید کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ نبی انسان ہیں، عرب سے ان کا تعلق ہے، فلاں قوم سے ان کا تعلق ہے، فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اس قبیلے کی فلاں شاخ سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کی والدہ، یہ ان کی اولاد ہے۔ اس لیے اس بات کا جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور عربی تھے، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، اور فرض عین کو نہ جاننا یہ تو کفر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کیں، جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ، وہ بیان کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام کون کون سے ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، یعنی قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیات کے اول مخاطبین عربی تھے، قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے، عربیوں کو عربی قرآن کریم پڑھ کر سنانا یہ نبی کا فریضہ ہے۔ عربوں کو عربی قرآن پڑھ کے سنانا یہ کس کا فریضہ ہے؟ نبی کا۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بھی عربی، کتاب نازل جو ہوئی وہ بھی عربی زبان میں، تو خود ہی پڑھ لیتے، نبی کے ذمہ کیوں ڈیوٹی لگائی؟ اس لیے لگائی کہ اکثر آیات کا مفہوم تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل، احکامات ایسے ہیں جو جب تک نبی نہ سمجھائیں عربیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے، باوجود اس کے کہ عربی میں آیات ہیں۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر سے یا قرآن کریم کے ترجمے سے مسائل حل کر لیں گے، تو یہ کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ عربوں کو، جن کی مادری زبان عربی ہے،
عرب کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو اللہ نے نبی کے ذمے ڈیوٹی لگائی کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، اس قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناؤ، ان پر آیات قرآن تلاوت کرو، یعنی ان کو قرآن کریم کے آیات میں جو مسائل ہیں وہ بتاؤ، سمجھاؤ۔ تو جب ان کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا تھا تو ہمارا کیسے حل ہوگا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اس کو سمجھ آ جائے گا مسئلہ، جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، موٹی دماغ کا مالک ہوگا، موٹی عقل والا ہوگا، اس کو جتنا بھی آپ سمجھا لیں اس نے یہی کہنا ہے کہ بھی ترجمے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھی، کرتے رہو مسئلے حل اپنے، ہوتا نہیں ہے مسئلہ حل، ایک گمان ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی ڈیوٹی یہ لگائی یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ ان کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتائیں، سنائیں۔ پھر دوسری بات یہ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر انہیں پاک بھی کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی باطنی گندگی کو دور فرماتے ہیں۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بد اخلاقی ہے۔ اس سے انسان کو پاک کر کے ایمان داخل کرتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں، اخلاص پیدا کرتے ہیں، اچھے اخلاق بھر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ جن کو آپ تلاوت آیات، تلاوت قرآن پڑھ پڑھ کر بتاتے اور سناتے ہیں، انہی کا آپ نے تزکیہ بھی کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حقیقتاً تزکیہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اصل میں تزکیہ تو اللہ فرماتے ہیں، دلوں کی گندگی کو کون صاف کرتا ہے؟ اللہ صاف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے بعد جو ذمہ داری دی ہے وہ نبی کے حوالے کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کریں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی ایسا ہو، تزکیہ سے بھرا ہوا ہو، پاکیزگی اس کو بطریق اولا حاصل ہو چکی ہو، ہر قسم کا ایمان، ہر قسم کا اخلاص، تقوی، للہیت، اچھے اخلاق اس کے قلب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور انسان اس پورے عالم میں، پوری کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو، بزرگ بھی ہو، اور نبی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نبی میں تو یہ ساری چیزیں بطریق اولا موجود ہوتی ہیں۔ تو جس آدمی میں یہ چیزیں موجود ہوں، وہ آدمی جب دوسروں کے ساتھ معاملات اختیار کرتا ہے یا دوسرے افراد اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا فیضان ان کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو نبی کی صحبت میں آنے والے صحابہ کرام تزکیہ حاصل کر کے گئے ہیں، مزکی بن کر گئے ہیں، ان کا تزکیہ ہوا ہے، اور ایسا تزکیہ ہوا ہے کہ اس امت کے غیر صحابی میں سے بڑے اولیاء اللہ بھی کسی ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اور یہ کیفیات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے اندر یہ چیزیں بطریق اولا موجود تھیں، کامل اور اکمل طریقے سے موجود تھیں۔ نبی نے جن افراد کا یوں تزکیہ کیا، ان کا تزکیہ بھی میرا تزکیہ کرے گا کوئی انسان جو خود بھی 2-4 گناہ کرتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، کوئی انسان گناہوں سے پاک تو نہیں ہے نا، سبھی انسان گناہ کرتے ہیں، کوئی بڑے کرتے ہیں، کوئی چھوٹے کرتے ہیں، کوئی صغیرہ کرتے ہیں، کوئی کبیرہ کرتے ہیں۔ تو میرا تزکیہ وہ انسان کرتا ہے، مجھے وہ انسان سمجھاتا ہے، مجھے پاکیزگی وہ انسان بتلاتا ہے اور سکھلاتا ہے جو خود بھی 2-4 گندے کام کرتا ہے۔ تو میرا تزکیہ کس لیول کا ہوگا، خود آپ سوچ لیں۔ تو صحابہ کرام کو جس ذات نے تزکیہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس سے ایک بھی گناہ کا صدور ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خود نہیں بچتا، اللہ بچاتے ہیں، اس کے ذمہ ہی نہیں ہے گناہوں سے بچنا، اللہ نے اس کو بچانا ہے، نبی جو بنایا ہے۔ جو وہاں پہ تزکیہ جو ہوگا اس کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
تو اس لیے صحابہ کرام کے برابر امت کے کروڑوں اولیاء بھی مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں جاتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں روک لو، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر جو بات بیان کی وہ کیا بیان کی کہ ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں خاموش رکھتے ہیں، سوائے اچھی بات کے بری بات نہیں بولتے۔ کوئی ایسا جملہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے جس سے ان کی شان گھٹتی ہو۔ اور آج لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ان سے یہ ہو گیا، ان سے وہ کیا۔ وَلَا نَكُفُّ أَلْسِنَتِنَا إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم سوائے خیر کے اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کھولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا آپ کہیں کہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، انہوں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اس میں مقام و مرتبہ کس کا کم ہوا؟ صحابہ کا؟ نہیں، نبی کا، کہ جو ڈیوٹی اللہ نے نبی کے ذمے لگائی تھی نبی اس کو پورا نہیں کر سکے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا کام تو اللہ نے ذمے لگایا تھا، تو اگر نبی نے صحابہ کا صحیح طور پہ تزکیہ نہیں کیا تو اس میں ناکامی کس کی ہے، صحابہ کی یا نبی کی؟ کس نے اپنا کام پورا نہیں کیا؟ تو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے لوگ ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ صحابہ کے اوپر اعتراض دراصل نبی کے اوپر اعتراض ہے، اور نبی کے اوپر اعتراض دراصل خدا کی ذات کے اوپر اعتراض ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولنے والے مسلمان نہیں رہتے، ان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اصل میں تزکیہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کا تذکرہ کیا، جو ڈیوٹیاں ان کے ذمے، جو ذمہ داریاں لگائیں، ان میں ایک ذمہ داری یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں جو تزکیے کی نسبت ہے، پاکیزہ کرنے کی، پاک کرنے کی نسبت ہے، یہ مجازی نسبت ہے، ثانوی نسبت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دوسرے درجے کی نسبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں تزکیہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی برکت سے ان کے دل پاک ہو جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ تزکیہ، دلوں کا پاک کرنا، قلوب کا پاکیزہ کرنا، یہ شرعاً مطلوب ہے، شرعاً مطلوب ہے، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ قلوب کا تزکیہ کیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھگوں کے پاس آپ جائیں، بے ایمانوں کے پاس آپ جائیں، جن کو سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کو نماز روزے کا کوئی پتہ ہی نہیں، جن کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا کچھ علم ہی نہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو کہیں مرشد جی ہمارا یہ کام کر دیں، یا ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، یا یہ کر دیں، یا وہ کر دیں، یا ہمارا تزکیہ۔ ان کا تو اپنا تزکیہ نہیں، وہ آپ کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ، آپ نے کئی مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا، حنظلہ بن سدیس۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، کہنے لگے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، بھی حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ کہنے لگے بھئی جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر میں یا بازار جاتا ہوں تو دل کی کیفیت ویسی نہیں رہتی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، آؤ ہم دونوں چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا ان سے جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حالت اور ہماری یہ کیفیت کیوں ہے۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حضرت ہمارے قلوب کی وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ باقی نہیں رہتی۔ اچھا، اس کی بھی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جو رحمتیں اللہ کی، جو برکات، جو کیفیات اور خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ نازل ہو رہی ہیں، وہ تو دوسری جگہ پر نہیں ہے نا۔ تو دوسری جگہوں کے اوپر وہ کیسے کیفیت باقی رہ سکتی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ظاہر ہے دوسری مجلسوں کی طرح تو وہ نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ کامل اور اکمل ہے، ہر طریقے سے وہ رحمت الہیہ سے مزین ہے۔ تو اس کیفیت کے بدلنے سے آدمی منافق نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کو یوں لگا کہ شاید ہم منافق ہو گئے۔ یہ مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو انسان ایک مرتبہ بیٹھ جاتا تھا تو بیٹھنے کے بعد اس کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ 60 سال کے انسان اس دنیا کے اندر مجاہدے کرتا رہے، محنتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، تو اس کے قلب کی وہ صفائی نہیں ہوتی جو پیغمبر کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے صحابی بیٹھنے سے تزکیہ اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں میں اگر ایک سوال کا جواب عرض کر دوں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لوگ آج کے اس زمانے میں جب تصوف کے اوپر شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو اتنے لمبے لمبے چلے نہیں کاٹے تھے، صحابہ کرام نے تو اتنی ریاضتیں، اتنی مجاہدے، اتنی وہ معاملات نہیں کیے تھے، اتنے وظیفے نہیں پڑھے تھے جتنے ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ سارے کام کرو۔ وہ اس لیے انہوں نے نہیں کیے کہ ہم 70 سال تک جو ریاضتیں، عبادتیں، محنتیں، مجاہدے، وظیفے پڑھتے ہیں، ان کے اثرات وہ نہیں ہوتے۔ اگرچہ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، نبی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے جو انسان بیٹھا، اس کو صحبت نبوت کی وجہ سے وہ تزکیہ مل گیا جو ہمیں 60 سال میں بھی نہیں ملتا۔ ان کو چلے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو محنتیں، ریاضتیں اور وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تو ویسی تزکیہ حاصل ہو گیا۔ اس صحبت نبوت کی برکت سے ان کو چیز ملی ہے۔ آج اگر ہمارے پاس بھی نبی موجود ہوں تو ہمیں بھی اس صحبت پیغمبر کی برکت سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن یہ جو ریاضتیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، یہ جو چلے کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی وہ ہونے چاہیے جو شریعت میں مطلوب ہیں۔ خلاف شرع ایک امر بھی انسان کو تزکیے سے محروم کر دیتا ہے۔ کرتے رہو محنتیں جتنی کرنی ہیں، خلاف شرع ایک بھی کام کیا آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کو ان ریاضتوں کی، عبادتوں کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ صحبت نبوت کی وجہ سے ان کے قلب شیشے کی طرح سفید، صاف، واضح ہو گئے۔ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی مزید صاف کرنے کی، میل کچیل ویسے ہی باقی نہیں رہی۔ تو ہمیں مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مجاہدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں مجاہدے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس نبی اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہیں کہ ہم ان کی صحبت میں جائیں اور جا کر تزکیہ حاصل کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، 100 مرتبہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں۔ کلمے کا انسان ورد کرے، تیسرا کلمہ پڑھے، استغفار کرے، درود پاک پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، قبر کو یاد کرے، آخرت کا خیال رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تزکیہ مطلوب شریعت ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا یوں تزکیہ ہو۔ تو خیر، یہ بات بیان کی گئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ قرآن کریم اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے پہلے مخاطب بھی عربی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بعض دفعہ سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت پیدا ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، 5ویں پارے کے اندر آگے آیت آئے گی آپ کے سامنے، مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی، انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ قبر میں عذاب ہوگا، دوزخ کی سزا ملے گی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے کوئی خطا نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہر عمل کا جب ہمیں بدلہ ملے گا تو ہمیں ہر برائی کے اوپر سزا ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اس بدلے سے جو معنی آپ نے لیا ہے وہ معنی نہیں ہے کہ آخرت میں سزا ہوگی، قبر میں مار کٹائی ہوگی، یہ مراد نہیں، بلکہ مومنوں کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مومن اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مَن یعمل سوءا یجز بہ، اس کا یہ معنی ہے کہ مومن اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس پر دنیا میں مصائب آ جاتے ہیں، دنیا میں مشکل آ جاتی ہے، اس مشکل کی وجہ سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ دھل جاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسری زبان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں کی دنیا کی جو تکالیف ہیں وہ مومنوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ سر درد ہے، پیٹ درد ہے، ناک میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ٹخنوں میں درد ہے، کسی اور جگہ درد ہے، کچھ صدمہ پیش آ گیا، جیب میں رقم تھی چوری ہو گئی، اور یہ سردی آ گئی، یہ گرمی آ گئی، یہ مسلمانوں کے لیے کفارہ ہیں، ان سے تکلیف ہوتی ہے، تو مسلمان کو دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت قرآن کریم کی آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائی، نبی سے پوچھنا پڑا، نبی نے وضاحت فرمائی تو مطلب سمجھ میں آیا، تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کسی آدمی کی ضرورت نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کو یہ فریضہ ایسے ہی نہیں سونپ دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا ہے من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس سے صحیح معنی میں حساب لے لیا گیا اس کی تو پھر خیر ہی نہیں، وہ تو نہیں بچتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہم عن قریب آسان حساب کتاب لیں گے۔ قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے مومنوں کا حساب آسان ہوگا، دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سرسری ہوگا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا امتحان میں بس آپ نے بیٹھنا ہے، نمبر ہم خود دے دیں گے آپ کو، آپ نے بس امتحانی سینٹر میں آ کے اپنی حاضری لگوانی ہے۔ آپ کے 30 نمبر پکے پریکٹیکل میں، آج بھی 30 ہی ملتے ہیں، کتنے ملتے ہیں؟ آپ کے وہ نمبر پکے ہیں، بس آپ نے آنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کے حضور بس پیش ہو جانا یہی کافی ہے، یہ حساب یسیر ہے، آسان حساب۔ پھر جس سے پوچھ لیا گیا منوقشہ، مناقشہ ہو گیا، گفتگو ہوگی، حساب کتاب میں باریکی سے سوال جواب شروع ہو گئے، وہ نہیں بچ پاتا، وہ نہیں بچ سکتا۔ آسان حساب یہ ہے نا کہ بس حساب پیش ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا، کہا بھی جاؤ، چلے گئے، جان بخشی ہو گئی۔ تو سرسری حساب اور چیز ہے، پورا پورا حساب اور چیز ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت سمجھنا پڑی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ کے نبی آپ تو کچھ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، کیسے ان میں آپ تطبیق پیدا کریں گے، کیسے ان کو آپ ملائیں گے، کیسے جوڑیں گے؟
یہ 7واں پارہ آگے آئے گا آپ کے سامنے، سورۃ الانعام ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمانوں کو ظلم کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کے بعد اگر آپ بخاری شریف کی روایت کو کھولتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا اینا لم یظلم نفسہ، کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی؟ ظلم کا معنی زیادتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھے ہو کہ زبانی طور پر کسی سے زیادتی ہو گئی یا کسی کے ہاتھ سے کوئی معاملہ ہو گیا، کسی سے قلم کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ زیادتیاں ہیں نا، وہ زیادتیاں مراد نہیں۔ یہاں اس مقام پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمانوں کے ساتھ انہوں نے شرک کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں کی، ان کو امن نصیب ہوگا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی صحیح آیت کا ترجمہ ہے اور یہ صحیح اس کا مفہوم ہے۔ حضرت لقمان بن باعور بن ناہور اپنے بیٹے ساران کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن کریم کے اندر ہے نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کے اندر آتی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم کے ساتھ ملایا ہے۔ پچھلی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تو وہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے، لیکن اب ظلم سے مراد شرک ہے صحابہ کو نہیں پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پتہ چلا کہ بھی یہاں پہ کون سا معنی مراد لینا ہے۔ تو جب بتایا گیا تو معنی واضح ہو گیا، بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام عربی تھے، کچھ آیتیں ان کو عربی ہونے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ پھر آج کا 14ویں صدی کا کوئی انسان اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے قرآن کریم سمجھنے کے لیے نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابی کی ضرورت ہے، نہ کسی تابعی کی ضرورت ہے، نہ کسی مفسر کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی امام کی، میں خود قرآن سمجھتا ہوں، تو ایسا آدمی پرلے درجے کا بے دین، ملحد اور بے باک انسان ہے۔ اس کو قرآن کی فہم میں سے الف کا بھی کوئی تصور نہیں ملا، چیز ہے کہ یہ دعویٰ کرے مجھے پورا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کی وہ تفسیر معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن اللہ کے نبی پر اترا ہے، تو اس قرآن کا جو معنی اللہ کے نبی بیان کریں گے وہی معنی معتبر ہوگا۔ آپ لاکھ کتابیں اٹھا کر لے آئیں کہ بھی فلاں کتاب میں اس لفظ کا یہ معنی ہے، فلاں کتاب میں اس کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے، ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قرآن اس کتاب پر نہیں اترا، اس کتاب کے مطابق نہیں اترا، قرآن اللہ کے نبی پر اترا ہے، جو معنی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا، وہ معنی معتبر ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، پھر جو تفسیر صحابہ کرام نے بیان کی ہے اس کو مانتے ہیں، پھر جو تابعین نے بیان کیا اس کو مانتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے بھی گمراہ قسم کے طبقات ہیں، یہ اسی وجہ سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی ہے، جو ان کو بات سمجھ میں آئی انہوں نے قرآن بنا کے اس کو پیش کر دیا، بیان کر دیا۔ یہ غلام احمد پرویز ہندوستان میں گزرا ہے، پرلے درجے کا ملحد اور بے دین آدمی ہے، 4 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، معارف القرآن اس کا نام رکھا ہے۔ اردو زبان کا بڑا ماہر آدمی تھا، اس لیے اردو ادب والے اس کی تفسیر کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن پوری تفسیر کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اور اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جو قرآن اس نے سمجھا ہے 14 صدیوں میں کوئی بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکا،
اور حیثیت کیا ہے کہ ساری زندگی انگریز کا مالشی یا بوٹ پالش کرتا رہا، سرکاری ملازم تھا انگریز کا، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی دین کا کوئی اور شعبہ اس کے اندر ہے، دین کے کسی حکم کے اوپر بھی عمل نہیں، اور کہتا ہے بھئی آج تک جتنی تفسیریں وہ ساری غلط ہیں، میری تفسیر سب سے بہترین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور اس تفسیر کے اندر اس نے کیا بات لکھی، میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اگر سائنس یہ بات ثابت بھی کر دے نا کہ چند منٹوں میں یا چند سیکنڈوں میں کوئی آدمی چاند پر جا بھی سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ چاند پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کہتے ہیں اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے نا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ لوگ چاند پہ چلے جاتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کو نہیں مانوں گا۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، ہر تفسیر کو تفسیر بھی نہیں سمجھا جاتا، ہر حدیث کی کتاب کو حدیث کی کتاب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جب آپ اپنے اسلاف کا، اپنے بڑوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی سب کچھ ہیں، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا، تو پھر آپ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ تصور سے بھی مابرہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو چند ایک بات میں نے آج کے سبق میں عرض کر دی ہیں، سبق کافی لمبا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔